بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس حدیث میں ہم بات کریں گے ادائے امانت کے حوالے سے، امانت کی ادائیگی اور امانت کا پورا خیال رکھنا، اس کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ امانت کے حوالے سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جامع ایک بات ہے، امر ہے، جس کا انسان کو مکلف بنایا جائے یا اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے، اس میں حقوق اللہ شامل ہیں، جیسے کہ فرائض ہیں، حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ جیسے کہ کوئی شخص آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے، کوئی مالی ہے یا کوئی مادی چیز ہے، تو انسان کا پھر یہ فرض بن جاتا ہے کہ ان کو بہتر انداز میں واپس ادا کر دے۔ تو امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرے، انہیں چھپانا، ان کا انکار کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف کرنا، اس کو استعمال میں لے آنا، یہ سب چیزیں جو ہے ناجائز، اللہ یہ کہ اجازت ہو، اس نے اجازت دی ہو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو پوری طرح اپنی حفاظت کے ساتھ رکھنا اور اس کو جب وہ مانگے تو ادا کرنا، یہ اصل ضروری ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ادا کر دو۔ آج جو حدیث ہم لیں گے ان میں پہلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ تو یہاں جو فرمایا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں سے خیانت کرے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ 3 علامتیں بیان کی ہیں نفاق کی، اور نفاق کے حوالے سے یہ بات واضح رہے کہ ایک تو وہ اعتقادی نفاق ہے، جو کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، وہ عقیدے کے لحاظ سے منافق تھے، ان کے دل میں کفر بھرا ہوا تھا اور زبان پر وہ اسلام کرتے تھے۔ اور دوسرا وہ ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں عملی نفاق، یہ ریاکاری کے حوالے سے ہے یا اس قسم کی جو علامات بیان کی گئی ہیں احادیث میں ان کے لحاظ سے، تو یہ عملی منافق ہے، اس لیے کہ دل کا معاملہ تو اب ہمارے علم میں نہیں ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا ان کے بارے میں کہ کون کون منافق ہیں، لیکن آج ہم کسی کے دل سے نہیں کہہ سکتے دل کے بارے میں کہ اس کا دل میں کفر بھرا ہوا ہے، یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اگر کسی میں علامات ظاہر ہوتی ہیں تو وہی علامات ہی اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ ایک عملی منافق ہے۔ تو اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ 3 باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اور اس سے ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے کہ دین میں اصل چیزیں 3 ہیں، قول ہے، فعل ہے اور نیت ہے۔ تو قول کا فساد جھوٹ سے پتہ چل جاتا ہے، فعل کا فساد خیانت سے پتہ چل جاتا ہے، اور نیت کا فساد انسان کی وعدہ خلافی سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ 3 باتیں جو ہیں وہ اس کا اظہار کر دیتی ہیں۔ تو جس شخص میں بھی جو یہ صفات بتائی گئی ہیں وہ اگر پائی جائیں تو وہ نفاق کی علامت اس میں پائی جا رہی ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ اس طرح ایک منافقت کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو لہذا پھر انسان کو چاہیے کہ وہ جب بات کرے سچی بات کرے، جھوٹ مت بولے، اس لیے کہ پھر وہ نفاق میں چلا جائے گا۔ وعدہ اگر کیا ہے کسی سے تو اس کو وفا کرے، پوری طرح وفا کرنے کی کوشش کرے، اگر کوئی مجبوری آ جائے تو بتا دے کہ میں یہ وعدہ پورا نہیں کر پا رہا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی امانت دی گئی ہے اس کو تو اس کو پھر وہ ادا کرنا، اس کو پہنچانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ مسلمان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی طرح کا ہو، اس میں جو قول ہے وہی فعل ہے، جو دل میں ہے وہی اس کے باطن میں ہو، وہ ظاہر میں ہو، سب ایک ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی تضاد نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اور روزہ عبادات ہیں جو نفس کی اصلاح اور تزکیہ کرتی ہیں،
اور بلندی اخلاق کی طرف دعوت دیتی ہیں، تو انہی کے ذریعے سے پھر انسان جو ہے وہ اس قسم کی باتوں سے بچ سکتا ہے۔ آج کی دوسری حدیث حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی، میں نے ان میں سے ایک تو دیکھ لی ہے اور دوسری کا میں انتظار کر رہا۔ آپ نے ہمیں یہ بیان فرمایا تھا کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يودي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال الرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا۔ تو یہ جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری ہے، یعنی اسے فطرت کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پھر قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے اسے امانت کو قرآن اور سنت سے پہچان لیا، جان لیا۔ پھر آپ نے امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں ہمیں یہ بتایا اور آپ نے فرمایا کہ آدمی سوئے گا اور اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، اٹھا لی جائے گی، بس اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا۔ پھر وہ سوئے گا تو اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، بس اس کا اثر آبلے کی مانند باقی رہ جائے گا کہ جیسے کہ انگارہ ہو، جسے تو اپنے پاؤں پر لڑکائے تو اس سے چھالا نمودار ہو جائے، بس تو اسے ابھرتا ہوا تو دیکھتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے کنکری لی اور اسے اپنے پاؤں پر لڑکایا اور پھر یہ فرمایا کہ پس لوگ صبح کے وقت باہم خرید و فروخت کرتے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار آدمی ہے، حتیٰ کہ کسی کے بارے میں کہا جائے گا وہ کس قدر مضبوط ہے، ہوش مند ہے، عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسا وقت بھی آیا کہ مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پر اس چیز کو لوٹا دے گا، اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوگا تو اس کا جو بھی ذمہ دار ہے وہ میری چیز مجھے لوٹا دے گا۔ جہاں تک کہ آج کا تعلق ہے تو میں تم سے صرف فلاں شخص سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو کہ اس اخلاق کے بارے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور جس طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتر گئی، اسے ثابت ہوا کہ اس دور میں اسلام میں اخلاق کی اہمیت کوئی سونے کی طرح چمکتی ہوئی چیز کی طرح نہیں تھی کہ لوگ شراب کی طرح اس سے دھوکہ کھا جائیں۔ اسلام میں اخلاق کی جڑیں بہت گہری ہیں، یہاں تک کہ اس کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ تو حیوانات اور نباتات تک کو شامل ہے۔ یہ صرف فطرت کے مظاہر سے متعلق نہیں بلکہ انسان کے نفوس میں بھی اس کا اثر ہے اور اس کا مقام ہے۔ تو ان اخلاق کی وجہ سے انسان اپنے رب کی رحمت کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز قیامت میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ بس اسلام میں اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے اور یہی انسانی دائرہ اخلاق کے مفہوم سے بھی بہت زیادہ وسیع معلوم ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں یہ بتایا گیا کہ پھر انہیں قرآن و سنت سے جان لیا، اس سے سمجھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق اسلامیہ کا اصل جو منبع ہے وہ قرآن و سنت ہے۔
حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس اخلاق و کردار کے روز و افزون زوال کی وجہ سے امانت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کوئی امانت دار شخص جو ہے وہ خال خال نظر آتا ہے، کوئی ایسا امین شخص نظر نہیں آتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امانت اور ایمان لازم و ملزوم ہے، ایک چیز اٹھ جائے تو دوسری چیز بھی چلی جائے گی، جیسے کہ اس حدیث میں کہا۔ ایک اور حدیث میں ایسے فرمایا کہ حیا اور ایمان لازم اور ملزوم ہے، جب ایک چیز اٹھا لی جاتی ہے دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دین و ایمان انسان کو نیک کام کرنے پر ابھارتے ہیں، یا پھر کوئی نگراں اور ذمہ دار اسے نیک کام کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اس طرح پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اس حدیث سے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی تیسری حدیث بھی بہت اہم حدیث ہے، جو حذیفہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا، پس مومن کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، پس وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے ابا جان ہمارے لیے جنت کھلوا دیجیے۔ وہ فرمائیں گے تمہارے باپ کی غلطی نہیں تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، لہذا میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ جنت کو میں کھلوا سکوں، تم میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ بس وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تب ابراہیم علیہ السلام یہی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں خلیل تو ضرور تھا مگر میں اس بلند درجے کا اہل نہیں، لہذا تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ بس وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو بھی یہی فرمائیں گے کہ میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کے روح ہیں۔ بس عیسیٰ علیہ السلام یہی فرمائیں گے کہ میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، بس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، چنانچہ آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اجازت دی جائے گی امانت اور رحم یعنی صلہ رحمی دو کو بھیجا جائے گا، اور دونوں پل صراط کے دونوں جانب دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر لوگ پل صراط سے گزرنا شروع کر دیں گے، بس پہلا گروہ تو بجلی کی طرح نہایت تیزی سے گزر جائے گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بجلی کی طرح گزرنے سے کون سی چیز مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ وہ بجلی کس طرح پلک جھپکنے میں گزر جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے؟ پھر ہوا کے گزرنے کی طرح، پھر پرندے کے گزرنے کی طرح لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ طاقتور آدمی کی تیز چال کی طرح، اور یہ سب اپنے اپنے اعمال کے حساب سے وہاں گزریں گے۔ اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور فرماتے ہوں گے کہ اے میرے رب سلم سلم، کہ بچا لے بچا لے، حتیٰ کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جائیں گے، یہاں تک ایک آدمی آئے گا جو چلنے کی استطاعت نہیں رکھے گا، وہ صرف گھسٹ کر چلے گا۔ پل صراط کے دونوں کناروں پر آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے جنہیں یہ حکم دیا جائے گا کہ جس کے بارے میں انہیں پکڑنے کا حکم دیا جائے وہ اسے پکڑ لیں، اچک لیں۔ پس بعض گزرنے والے زخمی تو ہوں گے لیکن بہرحال وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور بعض کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں جو ہمیں بات اہم نظر آتی ہے وہی امانت کے حوالے سے ہے۔ امانت اور صلہ رحمی ان دونوں کی فضیلت معلوم ہو گئی کہ کس طرح ان کو پل صراط کے دونوں جانب کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اور اس حدیث میں جو ہمیں باتیں معلوم ہوئی اس میں یہ ہے کہ روز قیامت میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور پھر ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ انبیاء کرام کی تواضع کا بیان ہے کہ وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہونے اور کچھ عرض کرنے سے گھبرائیں گے، اور انہیں اپنی امور دنیا میں سے کوئی نہ کوئی امر یاد آ جائے گا اور وہ پھر ہمت نہیں کر پائیں گے۔ اور یہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ قیامت کے دن شافع بھی ہیں، مشفع بھی ہیں، اور پھر عام شفاعت فرمائیں گے سب لوگوں کے لیے۔ اور اسی طرح پھر پل صراط سے جو لوگ گزر رہے ہیں ان کے گزرنے کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم سے نجات پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے یہ داخلہ ہوگا، لیکن باقی جتنے امور ہیں وہ اعمال کی بنیاد پر ہیں، وہاں سے جو گزرنا ہے وہ اعمال کی، جیسے کہ حدیث میں بیان کیا گیا، وہ اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن باقی اگلا مرحلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے بتایا جائے گا۔ جہنم کی ہولناکی کا بیان ہے اور اس کی گہرائی
جسے بتایا گیا بعض روایات میں کہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اور یہ کفار اور منافقین کا ٹھکانہ ہوگی کہ ان کو اس میں دیکھا جائے گا، جسے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا منافقین کے بارے میں کہ یہ فرمایا کہ وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے گڑھے میں ان کو پھینکا جائے گا۔ اور اسی طرح کفار کے بارے میں بھی ان کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو کہ ہمیں اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے کہ اسی طرح پھر اگر امانت اور صلہ رحمی ہے تو وہ پھر ہمیں اس میں آسانی پہنچا جو امین ہے، یہی تو اعمال ہیں اس کی امانت داری کی بنا پر، اس کی صلہ رحمی کی بنا پر اس کو پھر اس پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی لیے دونوں کو وہاں پہ کھڑا کیا ہے کہ وہ جو بھی ان کا اس طرح عمل کرنے والا ہے وہ یقیناً وہاں پہ کتنی آسانی سے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی فرما دے کہ ہم بھی آسانی سے اس پل صراط سے گزر جائیں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔